تو اسے یہ سال 2007 تھا، جون 24 کا دن تھا، جب ایک فیمس ریسلر جن کا نام کرس بینوارٹ ہے وفات پا گئے تھے خودکشی اور قتل کی وجہ سے۔ آج آپ سے بات ہوگی کرس بینوارٹ کی سوسائڈ کرنے کی، خودکشی کرنے کی وجہ، اس سال میں انہوں نے کیوں اپنے 7 سال بچے اور اپنی بیوی کو بھی مار دیا، انہوں نے مرنے سے پہلے کس سے بات کی، وغیرہ وغیرہ۔ ہم بہت جلد ان کے اوپر پوری بایوگرافی ویڈیو بھی بنائیں گے، لیکن آج صرف ان کی ڈبل مرڈر کیس کی سٹوری پر بات ہوگی۔ ہیپی ٹی وی کی تازہ ترین ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو 10/17 کا واقعہ ہے جب کرس بینوارٹ کی خودکشی نے دنیا بھر کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ یہ صرف ایک خودکشی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی جان لینے سے کچھ دیر قبل اپنی خوبصورت ریسلر بیوی اور 7 سالہ بیٹے کی جان بھی لے چکے تھے۔ لیکن یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ ایک کامیاب زندگی گزارنے والا شخص کرس بینوارٹ نے اتنا انتہائی قدم کیوں اٹھایا۔ یہ جمعے کا دن 22 جون 2017 کی تاریخ تھی جب کرس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کی جان لی۔ اس کی بیوی کی لاش ایک تولیے میں لپٹی ہوئی ملی اور اس کی کمر پہ نشانات بھی تھے کہ جیسے کرس نے اپنے گھٹنے اس کی کمر پر رکھ کر اس کی گردن توڑنے کی کوشش کی ہو۔ اس کی بیوی کی لاش کے کچھ فاصلے پر بائبل بھی پڑی تھی، جو ایک کتاب ہے، ہولی کتاب ہے، لیکن پولیس رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی کہ کرس کی بیوی نے جان بچانے کے لیے کوئی حرکت کی۔ کرس کا بیٹا دانیل، جس کی موت کے بارے میں کوئی صحیح وقت نہیں بتایا گیا، مگر اس کی لاش کے قریب بھی بائبل ملی تھی۔ دانیل کو بے ظاہر کوئی زخم نہیں تھا، مگر اس کے گلے میں کافی زخم موجود تھے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق XANAX کی ڈوز دی گئی تھی اور وہ نیند بے ہوش ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت میں کرس کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ کرس کو کی اپنی لاش اس کے جم سے ملی تھی۔ اس نے ورزش کی مشینوں کی مدد سے اپنی جان لی تھی، جس میں پلی ویٹ مشین شامل تھی۔ جیسے ہی وہ ویٹ ہٹانے کی وجہ سے اوپر کھینچا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہیں اس کی موت واقع ہوگی۔ جیو کو کرس کی جانب سے ہفتے کو ایک دن وائس میسج ریسیو ہوا، جن میں اس نے یہ بتایا کہ میں کچھ زیادہ دیر تک سو گیا تھا اور میری فلائٹ مس ہو جانے کی وجہ سے میں آج شام کو ہنی والے محل میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ یہ میسج ملنے کے بعد گریرو نے کرس کو دوبارہ کال کی، جس پر اسے یہ جاننے میں ذرا مشکل نہ ہوئی کہ کرس کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ کچھ اجلا ہوا ہے۔ گریرو نے کال کی تو کرس نے کال کاٹ دی۔ میسج کے بعد دوبارہ کرس نے کال کی اور کہا اس لیے نہیں فون نہیں اٹھا سکا کہ میں ایئر لائن کال پر اپنی فلائٹ چینج کروا رہا تھا۔ کرس نے اس نے یہ بھی کہا کہ NANCY نیسی اس کی بیوی اور دانیل بیٹے کی وجہ سے پریشان تھا کیونکہ ان کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی۔ گریرو نے اسے کہا کہ فکر نہ کرو، اگر تمہیں کوئی بھی ضرورت پڑے تو تم مجھے یاد کر لینا۔ کرس نے اپنے پیار کا ظاہر کرتے ہوئے کہا I love you، فون کاٹ کر دیا۔ اتوار کے روز اس کی جانب سے کچھ آخری میسج جو اس کو گریرو اور اسکاٹ آرمسٹرانگ کو بھیجے گئے، اس کے بعد جمعے کے دن اس نے اپنی بیوی کی جان لے لی تھی، پر وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اسی وجہ سے شاید کہ زیادہ ڈرگس ہو سکتے تھے، جن کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کی جان لی اور پھر اپنے بیٹے کی بھی جان لی۔ بینوارٹ کے مرنے کے بعد یہ انکشاف بھی ہوا کہ اس کا دل بھر چکا تھا، جو زیادہ اسٹیرائڈز لینے کی وجہ سے تھا، اور اس کی بہن نے بھی اس کے مرنے کے بعد اسی کی تصدیق کی کہ بینوارٹ شاید 1 سال تک زندہ رہ سکے کیونکہ وہ اس بیماری میں مبتلا تھا، مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید اس کو کوئی دماغی بیماری لاحق ہو چکی تھی، دماغ پر زیادہ چوٹیں لگنے سے واقع ہوئی تھی۔ یہ بیماری ضروری نہیں آپ کا بچپن سے ہو، یہ ایک دم بھی ہو سکتی ہے، اور اس حالات میں مریض بے قابو ہو جاتا ہے اور شاید واقعی وہ اس بیماری سے جگڑ رہا تھا، اس بیماری سے لڑ رہا تھا۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق یہ بات کافی حد تک ثابت ہو کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ہے۔ کرس کے مرنے کے بعد WWE نے بھی اپنا رول بدل دیا اور سر پر کرسی مارنے کی پابندی لگا دی، مگر بدقسمتی سے کرس پہلے ہی اپنی جان کی بازی لگا چکا تھا اور اپنا کریئر اور اپنی زندگی ختم کر چکا تھا۔ دوستو اس حادثے کے بعد 2007 میں WWE پہ آفت ہوگی۔ بہت سے لوگ جیسے جون سینا، ایج اور دوسرے لوگوں نے افسوس کیا کیونکہ کرس ایک آل دا ٹائم بیسٹ ریسلر تھا، وہ بہت دفعہ WWE ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن اور مختلف بیلٹس جیت چکا تھا۔ دوستو بس آج کی ویڈیو اتنی ہی، ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا ہم کرس بینوارٹ کے بارے میں اور ویڈیوز بنائیں یا نہ بنائیں، کیونکہ کرس بینوارٹ ایک پرانا ریسلر ہے لیکن آل دا ٹائم بیسٹ ریسلر ہے۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔